بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ دروشی پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ علامہ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار آج کل بار بار ذہن میں آتے ہیں، آپ کو متعدد مرتبہ پہلے بھی گوش گزار کیے۔ فرماتے ہیں کہ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ وہ کوئی درگاہ ہو یا مسجد جہاں از رہے عبادت، نیاز مندی ہو ماں سوا کے تو اس سے بہتر شراب خانہ۔ عروج سے باہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، عروج سے باہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ منافقوں کے متعلق قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت نازل کر دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری کائنات کی فلاح و بہبود کے لیے، جب دبی ہوئی انسانیت کو ایک مقام عطا کرنے کے لیے، جب بیٹی کو عزت دینے کے لیے، جب انسانوں میں سے اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے، جب مساوات کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، جب کالے اور گورے کو ایک صف میں کھڑے کرنے کے لیے، جب امیر اور غریب کو برابری کا درجہ دینے کی بات کی، تو جہاں پوری کائنات میں بے انتہا لوگ خوش ہوئے، وہاں پہلے دن سے ابی بن کعب جیسے لوگ، عبداللہ بن سلیل جیسے لوگ، ان کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ قرآن پاک نے ان کو منافق کہا ہے پہلے دن سے۔ پتہ یہ لگا کہ اہل حق جب بھی آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے، دین کا کام کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے، تو جہاں اللہ کی مدد ان کی طرف آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی سازشیں بھی آئیں گی، منافقین کی بددیانتیاں بھی ہوں گی، ان کی طرف سے ورگلانے کی بات بھی ہوگی۔ اور سب سے بڑا واقعہ اگر ہم دیکھیں کائنات میں، وہ یہ ہے، سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا واقعہ اگر پوری دنیا میں ہوا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات سے پردہ فرمانے کا ہے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، جیسے ہی واپس تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، تو پھر ایک دفعہ منافقین پوری طاقت کے ساتھ اٹھے، مدینہ کی گلی کوچوں میں جا کے صحابہ کے درمیان باتیں ہونے لگیں، جا کے کہنے لگے، ارے اب تو محمد رسول اللہ نہیں رہے، اب نماز کی کیا ضرورت ہے، اب دین کی کیا ضرورت ہے۔
منافقین نے اسلام کے اوپر سب سے بڑا حملہ اس وقت کیا جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے، اور پھر منافقین کی سازشوں کو دیکھتے ہوئے کائنات کے سب سے بڑے مسلمان نے اس وقت چیلنج کیا تھا۔ دشمن کو چیلنج کرنا آسان ہوتا ہے، منافق کو چیلنج کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا چیلنج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور منافقین کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا یہ بات بتاؤ کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا بس یہی محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان رہوں تب بھی اللہ کی عبادت ہونی ہے، اور جب میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، منافق کی 3-4 خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، منافق جھوٹ بولتا ہے۔ اب ہم اپنا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، منافقوں کو تلاش کرنے کے لیے پہلے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کی تلاشی لینی ہے۔ پہلے ہمیں اپنے دل کی تلاشی لینی ہے، اندر تسلی ہو جائے کہ یہاں تو نہیں وہ چھپا ہوا۔ تنقید غیر حال پہ کرنے سے پیشتر اپنے آپ کو دیکھنا ہے پہلے۔ منافق کی پہلی نشانی قرآن پاک میں بار بار کہا، اے نماز جو پڑھتے ہیں یہ وہ والی نماز نہیں ہے، بے ایمانیاں کرتے ہیں ساتھ میں۔ منافق تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ کاروبار میں ہی منافقت کرتا ہو، رشتوں میں منافقت کرتا ہو، دین کے اندر بھی تو لوگ منافقت کرتے ہیں۔ اور آج کل تو رواج چلا ہے دین میں منافقت کرنے کا، رواج چلا ہے دین کو بیچنے کا، کیونکہ یہ سودا اچھا بک رہا ہے آج کل، جلدی بک رہا ہے، اچھا بک رہا ہے، بڑھیا پیسے مل رہے ہیں۔ منافق کی پہلی عادت حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی پہلی عادت یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، اصلیت کو چھپاتا ہے، نقلی بات کو آگے لاتا ہے۔ اب وہ جھوٹ چاہے ماں باپ کے ساتھ بولتا ہو، جھوٹ چاہے وہ بیوی کے ساتھ بولتا ہو، جھوٹ چاہے بچوں کے ساتھ بول رہا ہو، جھوٹ چاہے پڑوسی کے ساتھ بولتا ہو، پھر جھوٹ چاہے وہ مسجد میں بول رہا ہو، پھر جھوٹ چاہے وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے کیوں نہ بول رہا ہو، پھر جھوٹ چاہے وہ کاروبار میں کیوں نہ بول رہا ہو۔ منافق کی یہ عادت ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کی پہلی پہچان ہے، اور پھر اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ ہم اپنے اندر پہلے ٹٹولے نا، کسی کے پیسے دینے ہم کہتے 2 مہینے